یہ بتائیے گا، میں آپ کو سناتی ہوں پہلے جو کل بہت بدقسمت واقعہ ہوا اور اس کے اوپر باقاعدہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں لاء منسٹر، انہوں نے بیان بھی دیا ہے اور انہوں نے آپ کو ظاہر کنڈیم بھی کیا ہے، تسلی بھی دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں یہ پرپیٹریٹرز کو ہر صورت پکڑیں گے۔ تو سنیے گا کیا کہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، اور پھر میں اسی سے آپ سے سوال کرتی ہوں۔ رؤف حسن صاحب کے اپنے بیان کے مطابق جو انہوں نے دیا، منوان ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ حسن جہانگیر صاحب ایک اچھے ریپوٹیشن کے آفیسر ہیں، ایس پی لیول کے، انہیں اس کا انچارج بنایا گیا۔ رؤف حسن صاحب نے بتایا ہے کہ انہی لوگوں کے یا ملتے جلتے لوگوں کا ان کا کوئی 6 دن پہلے 7 دن پہلے بھی کچھ واقعہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس واقعے کو معمولی سمجھتے ہوئے رپورٹ نہیں کیا۔ حکومت بالکل اس واقعے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیق کر رہی ہے اور کرے گی، ہمیں اس بات کا دکھ اور افسوس ہے۔ جی حامد رضا صاحب، آپ نے لاء منسٹر کی بات سنی، انہوں نے کافی اشور کرانے کی کوشش کی ہے آپ کو، کتنا اشورنگ ہے ان کا یہ بیان اور ان کی یہ اشورنس آپ کو کہ ایک اچھے ایس پی لیول کے افسر کو لگایا گیا ہے رؤف حسن صاحب کے معاملے پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو امید کر سکتا ہوں کہ جو لاء منسٹر صاحب نے بیان دیا ہے وہ انہوں نے دل سے دیا ہو اور اس کے اوپر وہ منوان عمل کر سکے، بٹ آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد اسی قسم کے بیانات آتے ہیں۔ دیکھیں، ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد پولیس پاکستان کی نمبر 1 پولیس ہے اور بلا 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 پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں، لیکن 4 لوگ اتنے حساس ایریا میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر آ کر ایک آدمی کے اوپر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ آدمی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سپوکس پرسن ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک اتنا وقت گزر چکا ہے، اس کے حوالہ سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی، تو آئی ہیو مائی سیریس ڈاؤٹس کہ اس کے اندر کوئی مقصد ہے، ان کی نیت صحیح ہو یا اسے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہوں، لیکن اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ لیکن ایک میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں، یہ سیاست کے اندر آپ ذاتی دشمنیوں کو یا سیاست میں جب روایات کو پامال کرتے ہیں تو اس کے بعد خاندانی دشمنیوں کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں تک پاکستان کی سیاست کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی گزشتہ 2 سال میں اور اسپیشلی 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، اور اس کے اندر پھر جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی پنجاب کی لیڈرشپ نے اسپیشلی اپنے سکورز لیول کیے پی ٹی آئی کے 100 لوگوں کے ساتھ لوکل سطح کے اوپر، دیکھیں ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیشنل فریم کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، جو نیشنلی ہو رہی ہیں۔ ابھی ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر، اس کے بعد سٹی یا ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کے لیول کے اوپر جو پولیٹیکل رائیولریز ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، اس کے اثرات ابھی سامنے نہیں آئے، کیونکہ جس طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ میں نے تو آج سے 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ جہاں پر حالات پہنچائے جا رہے ہیں وہاں پر یہ سیاسی مخالفت۔ تو حامد رضا صاحب، آپ اس میں فیئر اینڈ سکوئر کیا سمجھتے ہیں؟ صرف پی ایم ایل این قصوروار ہے، وہ ساری چیزیں جو شارٹس ہیں وہ کال کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ کئی لوگ یہ بھی امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ کافی ہیلپ لیس ہیں، بے بس ہیں، یہ آپ کس اوپینین سے اگری کرتے ہیں اس معاملے پر؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، رسپانسبلٹی ان کو لینی ہے اور رسپانسبلٹی بنتی بھی ان کی ہے۔ اگر وہ اتنے بے بس ہیں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سیکٹری انفارمیشن کے اوپر پاکستان کے فیڈرل کیپٹل میں حساس ترین ایریا میں ہونے والے قاتلانہ حملے کے ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکتے، تو پھر چھوڑ دیں حکومت۔ صحیح۔ پھر یہ جو جعلی مینڈیٹ لے کے، چوری شدہ مینڈیٹ لے کے فارم 47 پر آ کر بیٹھے ہیں، ایک آدمی کو انصاف نہیں دے سکتے تو یہ پوری قوم کو کیا انصاف دیں گے؟ یہ پوری قوم کو کیا ریلیف دیں گے؟ پھر تو انہیں حکومت میں بیٹھنے کا جواز اور استحقاق ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم اس آرگومنٹ کے اوپر جائیں کہ وہ ہیلپ لیس ہیں، پھر یہاں پر کیا وہ چلوں کی ریڑھی لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ وہ یہاں پر حکومت چلانے کے لیے بٹھائے گئے ہیں۔ لیکن حامد صاحب، یہ آپ اس لیے مماثلت ہے اس بات کی، زبردستی تھوپا گیا ہے۔
یہ اس بات کی اس لیے مماثلت ہے کیونکہ کہتے ہیں 2018 میں جب انتخابات میں اور پھر الٹیمیٹلی خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو آپ کو پتہ ہے ان کے آؤسٹر کے بعد انہوں نے بھی کئی اس طرح کے بیانات دیے کہ میری جو گورنمنٹ تھی وہ اس وقت کے آرمی چیف جو ہیں وہ زیادہ تر معاملات وہ دیکھتے تھے، میرے پاس اس طرح کا کوئی فری ہینڈ نہیں تھا. تو پھر تو یہ آرگیومنٹ وہاں پر بھی کئی لوگ لاگو کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے لیے یہ والے پرنسپلز نہیں رکھتے تھے لیکن آپ اپنے حریف کے لیے رکھ رہے ہیں. نہیں، آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا تو کیا میاں نواز شریف نے، اب تو میاں صاحب جنرل ضیاء الحق کو بھی نہیں بخشتے، انہوں نے جنرل ضیاء نہیں بخشا، جنرل جہانگیر کرامت نہیں بخشا، انہوں نے آصف نواز جنجوعہ نہیں بخشا، انہوں نے راحیل شریف نہیں بخشا، انہوں نے پرویز مشرف نہیں بخشا، انہوں نے کوئی آرمی چیف ایسا ہے نہیں جسے میاں صاحب نے بخشا ہو. تو عمران خان نے تو جنرل باجوہ کا نام لیا تھا. دوسری بات جو ہے، اگر وہ یہ آرگومنٹ یہاں پر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا آرگومنٹ بنتا نہیں ہے. ہماری حکومت کے دوران کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے اجتماعات کے اوپر پابندی نہیں تھی خان صاحب کی حکومت میں. اسی فیڈرل کیپٹل کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ لے کے دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی فیڈرل کیپٹل میں سندھ سے بلاول بھٹو صاحب روانہ ہوئے ایک لانگ مارچ لے کے، اور وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. ان کو ایڈمنسٹریٹولی ہر جگہ پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ان پنجاب میں داخل ہوتے ہی وہاں پر پنجاب کی حکومت نے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا. اسی فیڈرل کیپٹل کے اندر لاہور سے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز صاحب روانہ ہوئے لانگ مارچ لے کے، جس میں 20-25 گاڑیاں تھیں. وہ اسلام آباد آئے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. کیا ہمیں تو ایک جلسہ، ہمیں تو ایک انڈور گیدرنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اچھا، پھر خان صاحب کے دور حکومت میں کون سا پولیٹیکل قیدی جو تھا جو کینسر سروائیور بھی ہو، وہ اس کو ناجائز کیسوں میں 41 کیسوں میں پھنسا کے تو اسے 1 سال 2 سال اس کی ضمانت نہ لینے دی گئی ہو. جو کیسز تھے، دیکھیں میری ایک بات کو انڈرسٹینڈ کریں، جو میاں نواز شریف صاحب پر کیسز تھے اور ان کی پارٹی پر کیسز تھے، یہ پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے کیسز تھے. جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر کیسز تھے، لیکن حامد صاحب، شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مثال نہیں ہے اس بات کے. آپ نے کہا کہ آپ نے تمام تر کیسز ان دونوں نے بنائے تھے ایک دوسرے. جو شہباز شریف صاحب والا کیس ہے، ٹی ٹی والا کیس، وہ آپ سابق پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنایا تھا اور وہ بھی کینسر سروائیور تھے. تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی ان کو نہیں بخشا اور ان کی نہ بیماری کا لحاظ کیا، نہ ان کے اپوزیشن لیڈر ہونے کا لحاظ کیا. تو یہ اس کا جواب فرما دیں. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ باجوہ صاحب کے اوپر بھی خان صاحب بھی تو کہتے تھے نا کہ مطلب وہ جو نواز شریف صاحب جب گئے لنڈن تو انہوں نے بھی تو اپنی بے بسی کا سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے مطلب اظہار کیا تھا کہ جی وہ اسٹریچر پر ان کو لے گئے اور پھر وہ ایک دم حشاش بشاش چلنے لگ گئے. تو یہ ہیلپ لیسنس کا ہی تو اظہار تھا جو وہ ایک بطور پرائم منسٹر کر رہے تھے. تو وہ نون لیگ والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ نظریاتی ہوئے پھر خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے. اچھا دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی معصومیت کا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے ان کی پارٹی نے کہا یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے، ان کا فوراً نوٹیفیکیشن ہو گیا. ہم نے اس طریقے سے گند نہیں مارا یا ملغوبہ نہیں کریٹ کرنے کی کوشش کی جو موجودہ ان کی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ بھی پرابلم. شہباز شریف نے پی ایس سی کا چیئرمین بننا تھا، ہم نے پولیٹیکل نارمز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی وقت شہباز شریف کو پی ایس سی کا چیئرمین بنا دیا. اس کے بعد رانا تنویر ناپسندیدہ ترین آدمی تھا پی ٹی آئی کے لیے، لیکن جب شہباز شریف صاحب نے پی ایس سی سے پیچھے ہوئے اور انہوں نے رانا تنویر کا نام دیا تو ہم نے رانا تنویر کو بھی پی ایس سی کا چیئرمین بنوا دیا. اچھا، پھر شہباز شریف صاحب کو یہ جو میاں صاحبان کو جیل ملتی ہے نا، ایک بات انڈرسٹینڈ کریں، یہ صرف دکھانے کی جیل ہوتی ہے. یا یہ جیلوں میں وہ ہاسپٹلز میں رہتے ہیں وی آئی پی رومز میں، یا ان کے لیے وہاں پر پولیس کے جو گیسٹ ہاؤسز ہیں وہ خالی کر دیے جاتے ہیں. مریم صاحبہ کہاں پر رہی تھی؟ ایلیٹ فورس کے ریسٹ ہاؤس میں رہی تھی. میاں نواز شریف کہاں پہ رہے تھے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے سے پہلے؟ وہ سروسز ہاسپٹل کے اندر رہے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کو جب گاڑی سے نکلتے کمر کا پرابلم ہو جاتا تھا، جو کہ اقتدار میں آنے کے بعد ختم ہو چکا ہوا ہے ان کا، اور دوبارہ جب آئیں گے تو اچھا ٹی ٹی کا جو آپ نے کیس بنانے کی بات کی، کیا وہ کیس غلط تھا؟ کیا وہ پیسے نہیں گئے؟ کیا وہ ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی؟ دیکھیں، ایک آؤٹ آف 100 کیسز اگر ایک کیس ہم نے بنا دیا اور ہمارے پاس وہ اتنا مضبوط کیس تھا کہ اس کیس کو ان کو آگے باہر نکلنا پڑا، تو جو باقی 99 کیس پیپلز پارٹی نے بنائے تھے وہ بھی آپ ہمارے کھاتے ڈالیں گے. جو پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ کیسز نون لیگ نے بنائے تھے وہ بھی آپ ہمارے کھاتے. یہ جیلوں میں جاتے ہیں شہزادوں کی طرح.